حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں یہ کمکمے، یہ چراغاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب باعث برکت. لیکن یاد رکھیے گا یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے. منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کے اخلاق ہیں، منزل ان کا اسوائے نور ہے. تو بڑا نادان ہوگا نا کوئی صرف آغاز کی جھنڈیاں دیکھ کے ہی کوئی الجھ جائے اور ساری زندگی اسی پہ فتوے لگانے میں گزر گئی. کاش کہ کوئی 2 قدم آگے بڑھ کر محبت کی نگاہ سے دیکھتا تو صحیح. شاید کہ دل کے کسی خانے سے یہ آواز بھی آتی کہ یار جس سفر کا آغاز اتنا خوبصورت ہے اس کی منزل کتنی پیاری ہوگی. تو منزل تو حضور کی، آپ اتنے دنوں سے تیاریاں کر رہے تھے، یہ قالین، یہ اپنی طاقت سے بڑھ کر اہتمام، یہ چراغاں، یہ لائٹیں کس لیے ہے؟ خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی. تو یہ حضور علیہ السلام کی ولادت، ان کی تشریف آوری کی خوشی میں سب کچھ ہے. تو یہ سب کچھ باعث برکت، لیکن یہ منزل نہیں ہے. منزل حضور علیہ السلام کی ذات، ان کے اخلاق، ان کی سیرت ہے. ہمیں منزل کا سفر بھی کرنا ہے. اور میلاد والوں کی منزل کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت اپنے میٹھے پیار برے لہجے میں کہا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب والا خانہ نکال کے دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام نے کیا ہم مسلمان ہوتے ہیں. کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے. تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو اور لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. تو ہمیں منزل کا سفر کرنا، ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں. ہمیں سال بعد صرف جھنڈیاں لگا کے کیسے بتانا ہوگا کہ ہم حضور کے عاشق ہیں. لطف تو یہ ہے کہ نوجوان بازار کی گلی سے گزر رہا ہو، اس کی جھکی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہوں سونے محمد کا غلام جا رہا. کمال تو یہ ہمارے ہمسائے کے ہیں، ہم حضور کے غلاموں کے ہمسائیگی میں رہتے ہیں، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں. لطف تو یہ ہے کوئی میرے ساتھ کاروبار کرے، کوئی آپ کے ساتھ تجارت کرے تو وہ مطمئن ہو کہ میرے پیسے نہیں مریں گے، اس کو یقین ہو میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا، اس کو تیقن ہو کہ جناب خیانت نہیں ہوگی، فراڈ نہیں ہوگا. کوئی کہے گا نا جناب آج کل تو لوگ اپنوں پہ اعتبار نہیں کرتے اور آپ کسی پرائے پر اعتبار کر رہے ہیں. کمال یہ ہے کوئی ہماری طرف انگلی کر کے کہے یہ پرایا نہیں، یہ سونے حضور کا غلام ہے. اور تمہیں نہیں پتا رسول اللہ کا غلام کبھی دھوکہ نہیں دیا کرتا. مجھے اور آپ کو اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے رویوں، اپنے طرز زندگی، اپنے انداز معاشرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ نور کی مطابقت میں، طریقہ نور کے مطابقت میں ڈھالنا ہوگا. اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوئے تو پھر دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو سکا تو پھر جو ہے وہ مجھے اور آپ کو کل سخت پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے.